لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني عالم ما لا تعلمون. بزرگان محترم، برادران عزیز، گفتگو چل رہی تھی علم طریقت پر، اور میں نے عرض کیا تھا کہ علم طریقت کے مدارج تین ہیں. ایک اس کا ابتدائی درجہ ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، دوسرا اس کا متوسط درجہ ہے جس کو استعانت کہتے ہیں، اور تیسرا اس کا انتہائی درجہ ہے جس کو استقامت کہتے ہیں. اور سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں مدارج کو ذکر کیا. ایاک نعبد میں عبادت کو ذکر کر دیا، ایاک نستعین کے اندر استعانت کو ذکر کر دیا، اور اہدنا الصراط المستقیم میں استقامت کو ذکر کر دیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ علم طریقت میں دو چیزوں کی نگرانی اور تزکیہ اور تعدیل ہوتی ہے، ایک نفس اور دوسرا قلب. نفس جو ہے وہ تین قوتوں کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے، ایک قوت ہوائیہ، دوسری قوت غضبیہ، اور تیسری قوت شہویہ. پھر قوت شہویہ کی دو قسمیں تھیں، ایک شہوت بطنیہ اور دوسری شہوت فرجیہ. ان قوتوں کے ذریعے سے نفس جو وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہ کرتا ہے. اور علم طریقت کا کمال یہ ہے کہ ان تینوں قوتوں کا امالہ کرتی ہے، ازالہ نہیں کرتی. یعنی طریقت کے ذریعے سے ان کا امالہ کر دیا جاتا ہے. قوت ہوائیہ کو اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے میں کوئی ظلم نہ کرے، بلکہ اللہ کے غیر یعنی ابلیس کی نافرمانی اور سرکشی کرے. اسی طریقے سے قوت غضبیہ کے اندر بھی وہ گویا کہ نہ حق غصے کو ظاہر کرنے کے بجائے حق بجانب جہاں پر ہے وہاں غصہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اسی طریقے سے قوت شہویہ میں پشاوت بطنیہ کھانے پینے کا تقاضا ہے، تو طریقت میں کھانے پینے سے روکا نہیں جاتا، لیکن مجاہدات فقر و فاقہ اسی طریقے سے روزے رکھوانے کی تربیت دینے کے بعد اس کے کھانے پینے کے اندر اعتدال پیدا کیا جاتا ہے. تو گویا کہ وہ اعتدال و عدالت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس انسان کے لیے زندگی کے اندر کامیاب راستے کھلنے لگتے ہیں. یہ علم طریقت کی حقیقت تھی. اب علم طریقت کے اجزاء ترکیبی کہ علم طریقت کی کن چار اجزاء سے مل کر بنتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ اس کا ابتدائی درجہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے لازم کی ہے تاکہ یہ عابد بن کر اچھا نائب اور خلیفہ بن سکے. کیونکہ جب تک اس کے اندر وہ خصائل ذمیمہ موجود ہوں گے، کیونکہ اس انسان کے اندر تکبر موجود ہے، یہ خصائل ذمیمہ میں سے ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ بخل موجود ہے، یہ خصائل ذمیمہ میں سے ہے. انسان کے اندر ریا موجود ہے، خود نمائی موجود ہے، یہ خصائل ذمیمہ میں سے ہے. انسان کے اندر جو ہے اسی طریقے سے انسان کے اندر دوسری ایسی چیزیں برائیاں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اچھا نائب اور خلیفہ نہیں بن سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات اس پر اس لیے لازم کی کہ اس کے یہ خصائل ذمیمہ اخلاق حسینہ کے اندر بدل جاتے ہیں. کیوں
اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ پانی ہوا مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ پانی ہوا مٹی کی جیسے ظاہری خاصیتیں ہیں اسی طریقے سے اس کی باطنی اور معنوی خاصیتیں بھی ہیں۔ آگ کی ظاہری خاصیت تو ہے کہ جلاتی ہے، لیکن اس کی معنوی خصلت یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ آگ کو زمین پہ چھوڑے تو بلندی کو پکڑتی ہے، تو کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کے اندر جب آگ کا غلبہ ہو جائے تو انسان متکبر ہو جاتا ہے، جیسے آگ متکبر ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان پانی سے بنا ہے، تو پانی کی ایک تو ظاہری خاصیت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی پینے کے کام آتا ہے، پانی کو چھوڑ دے اس کے اندر سیلان ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی ایک معنوی خصلت ہے، اور معنوی خصلت اس کے اندر حرص پایا جاتا ہے۔ جیسے پانی کی ظاہری خصلت ہے، پانی چھوڑ دیں تو جیسے ڈھلان ملتی ہے وہ آگے سے آگے راستہ بناتا جاتا ہے، ایسے ہی اس کی معنوی خصلت یہ ہے کہ جس انسان کے اوپر پانی کا غلبہ ہو جائے تو اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی آگے سے آگے مزید سے مزید لالچ کرنے لگتا ہے، اس پہ حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ اس انسان کو ہوا اس کے اندر موجود ہے، ہوا سے بنا ہے، تو ہوا کے اندر کیا ہے؟ ہوا کے اندر پھیل جانا ہے، وہ ہر جگہ پھیل جانا چاہتی ہے، جس مقام پر پانی نہ بھی پہنچے وہاں ہوا پہنچتی ہے۔ آپ دروازے کنڈے بند کر لیں، پانی نہ بھی اندر داخل ہو لیکن ہوا پہنچ جاتی ہے، تو ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے، جیسے ہوا کے اندر ہے کہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ تو ہوا کی معنوی خصلت یہ ہے کہ جس کے اندر ہوا کا غلبہ ہو جائے تو اس کے اندر بھی ہر جگہ پھیل جانا، طلب شہرت اور ریاکاری کا مرض اس انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، میری ریا ہو، میری نیکیوں کا تذکرہ دنیا میں پھیل جائے، تو گویا کہ اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے ہوا کے غلبے کی وجہ سے۔ پھر اس کے اندر مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی ظاہری خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز رکھ دیں تو وہ اس کو لے کے رکھے رکھتی ہے سارا سال تک، لیکن اس کی معنوی خصلت بھی ہے، اور معنوی خصلت ہے کہ اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے کہ آپ گڈھا کھود کے چیز رکھ دیں تو وہ چیز ساری زندگی اسی وہیں محفوظ رکھی، بخل آگے نہیں دیتی، تو اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے۔ جس انسان کے اوپر مٹی کا غلبہ ہو جائے تو انسان بخیل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنا کسی دوسرے کو کچھ نفع دینا نہیں چاہتا۔ تو یہ چار برائیاں اس انسان کے اندر ہیں، اس کے اس عناصر اربع کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کا حکم اس لیے دے دیا تاکہ ہر ایک عبادت کے ذریعے سے اس کی ایک بری خصلت ختم ہو جائے اور اس کے خصائل ذمیمہ ختم ہو کر اخلاق حسینہ پیدا ہو جائے۔ جب پہلا خصائل ذمیمہ میں سے تھا تکبر، اس انسان کے تکبر ہے کیونکہ آگ سے بنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کو توڑنے کے لیے نماز کا حکم دے دیا کہ تم نے نماز پڑھنی، اور نماز کی حقیقت ایسی بنا دی کہ اس میں تذلل ہی تذلل ہے۔ التعبد کا معنی التذلل، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، تو یہ تذلل کی حقیقت نماز میں پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے اتنا ذلیل کر دیتا ہے، اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ اپنا اٹھا ہوا ماتھا اپنے پاؤں کے برابر کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ تو سجدے کی حقیقت کیا ہے کہ اٹھا ہوا ماتھا آپ کے پاؤں کے پنجوں کے برابر ہو گیا، یعنی اتنا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دیا۔ تو تذلل، تو انتہائی تذلل، ادھر انتہائی تکبر آگ کی وجہ سے تھا، ادھر انتہائی تذلل نماز کی وجہ سے، دو متضاد قوتیں ہیں۔ لیکن تذلل بھی مطلوب نہیں ہے کہ آپ نماز میں اپنے آپ کو اتنا اللہ کے لیے ذلیل کر گئے کہ سجدے میں گر کے پاؤں کے برابر سر کر دیا، تو مطلوب تذلل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک تربیت کا حصہ تھا کہ ایک دوسری طاقت کی ایکسٹریم ایک قوت پیدا کی۔ اب دو متضاد قوتیں جب آپس میں ٹکرائی ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوئی، وہ تیسری قوت مطلوب ہے، اس تیسری قوت کو تواضع کہتے ہیں۔ کہ آگ کے تکبر سے انسان میں تکبر کبر پیدا ہوا، اور انسان کی نماز کے تذلل سے اس کے اندر تذلل پیدا ہوا کہ اپنی ذلت اختیار اللہ کے کی۔ تکبر اور تذلل جب آپس میں ٹکرائے ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوئی جس کو تواضع کہتے ہیں، انسان متواضع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا انسان کو تذلل بھی مقصود نہیں تھا، لیکن تذلل اور تکبر جب آپس میں ٹکرائیں گے، اور آپ یہ سائنس کا بھی اصول جانتے ہیں، دو متضاد قوتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آج اسی طاقت سے یہ سٹیم کیسے بنتی ہے؟ ایک طرف آگ ہے، ایک طرف پانی ہے، آگ پانی کو خشک کر دینا چاہتی ہے اور پانی آگ کو بجھا دینا چاہتا ہے، بیچ میں لوہے کی دیوار ہے، دونوں ابل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بھاپ اور سٹیم بن رہی ہے۔ اس سٹیم کے ذریعے سے آپ کا ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، آپ کی کاریں موٹریں چل رہی ہیں، آپ کی مشینری چل رہی ہے، گویا کہ اس سٹیم کے ذریعے سے ساری قوت۔ تو سٹیم اصل میں وہ طاقت ہے۔ اسی طریقے سے تکبر یہ بھی مطلوب نہیں، تذلل یہ بھی مطلوب نہیں، لیکن دو متضاد قوتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو تواضع کہتے ہیں۔
کہتے ہیں تواضع ہی مطلوب ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر دیتے. دیکھو نماز کے ذریعے سے تکبر توڑ کر تواضع پیدا کر دی گئی. اس کے بعد پانی کی خاصیت حرص، آگے سے آگے بڑھتا ہے، آگے سے لالچ. تو انسان پر پانی غالب آ جائے تو لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حرص کو توڑنے کے لیے حج کا حکم دے دیا، حج کی عبادت کا حکم دے دیا. اور جب حج کی عبادت میں گیا تو حج کی عبادت میں وہ پہننے کی جو حرص تھی وہ بھی گئی، کپڑے اتار دو. سر پہ پگڑیاں ماں میں باندھنے کی حرص تھی وہ بھی گئی، پگڑی اتار دو. خوب سے بوٹ اور جوتے پہننے کی جو حرص تھی، برانڈ نیم جوتے لاتے تھے، برانڈ نیم جوتے بھی اتار دو. بڑی بڑی خوشبو پرفیوم لگاتے تھے، یہ پرفیوم بھی اتار دو، یہ عطر بھی اتار دو. سب کچھ دور کر دیا. دنیا کے اندر جن پوشاکوں کی، جن رہنے سہنے کے مکانوں کی، جن مخلوی بستروں کی حرص اور لالچ کرتا رہا، وہ ساری کی ساری حرصیں توڑ کر کہہ دیا 2 انسلی چادریں لپیٹ لو اور ایک چپل ہوائی پہن کے ننگے سر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے. تو آپ کی جو حرص تھی اس حرص کا کیسا علاج کیا؟ آپ کی وہ پوشاکیں اتار دیں اور آپ لبیک اللہم لبیک کا نعرے لگاتے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ رہے ہیں. لیکن کیا اسی لباس میں، جس لباس میں حج کی حالت میں اللہ رکھا، کیا ساری زندگی اسی طرح رہنا مطلوب ہے؟ نہیں، اسی طرح رہنا مطلوب نہیں. ایک حج کا حج مکمل ہونے کے بعد کہہ دیا اب آپ کپڑے پہن لو، اپنی پوشاکیں پہن لو. خضوع زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کی رہو اپنے زیب و زینت سنوار کے ہو. اب خوشبو، یہ کیا ہوا؟ یہ جو ہوا تھا یہ اصل میں جو انسان کا حرص تھا، اس حرص کی اصلاح کرنے کے لیے بالکل اس کی اپوزٹ ایکسٹریم کی طرف لے گئے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ صفا موڑ دیا، اس کو بالکل ایکسٹریم کی طرف موڑے گے تو وہ سیدھا ہوگا. صرف اس طرح موڑنے کے بعد سیدھا نہیں ہوگا، بلکہ اس دوسری ایکسٹریم موڑیں گے تو اب وہ سیدھا ہو جائے. تو حج کی عبادت دے دی تاکہ اس کا حرص ختم ہو جائے. اور اس کے اندر انسان نے کیا کیا؟ سب کچھ قربان کر دیا. تو لیکن اس حج کے اور اس حرص کے مقابلے میں جب 2 متضاد قوتیں آپس میں ٹکرائی ہیں، اب یہاں پر ایک تیسری طاقت پیدا ہوئی جس کو قناعت کہتے ہیں. لہٰذا حج کرنے کے بعد اس میں قناعت پیدا ہو گئی. اب جیسی بھی پوشاک زندگی میں ملی اس پر صبر کر لیا، جیسا بھی جوتا ملا اس کو بھی پہن کے خوش ہو گیا، جیسی خوشبو میسر آئی لگا کے خدا کا شکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حج کے موقع پر 30-40 دن اس نے تجربہ کر لیا اس اچھی پوشاکوں کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، ان اعلیٰ جوتوں کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، یہ اچھی خوشبو لگائے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. اس لیے جب مینا کے میدانوں میں، عرفات کے میدانوں میں، مزدلفہ کے میدانوں میں جب وہاں پر دوڑ لگائے گا، وہاں مٹی گھٹے کے اندر زندگی گزارے گا، وہ سوچے گا اس زندگی کا کیا لطف ہے. اس کا مطلب زندگی اس طرح بھی گزر سکتی ہے. میں یہ سمجھتا تھا شاید مخملی بستر کے بعد نیند نہیں آئے گی، مجھے تو وہاں پر پتھر پر بھی نیند آ گئی. اس کا مطلب نیند تو وہاں بھی آ سکتی ہے. اس میں قناعت پیدا ہو جائے گی، اس کا حرص ختم ہو جائے گا. اب زندگی گزارے گا، شان سے اب بھی رہے گا، اب بھی پوشاک پہنے گا، اب بھی جوتے پہنے گا، اپنے وطن میں آ کے اچھے محلوں میں رہے گا، مخملی بستر میں سوئے گا، لیکن ان کی حقیقت اس کے دل سے اتر جائے گی. اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سلار اچھا ہے تب اس کو حاصل ہو. انسان کے پانی کا جو حرص یہ حج استغنا کے ساتھ ٹکرایا. حج میں استغنا ہے، آپ کھانے سے مستغنی، پینے سے مستغنی. آپ روزے میں تو کھانے پینے سے باز آ جاتے ہیں، لیکن حج میں کھانے پینے کی اجازت، لیکن کہا کھانے میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے. اگر اس میں خوشبو ہوئی تو بھی آپ پر جنایت ہو جائے گی. یعنی کھا تو رہا ہے پھر بھی دیکھ رہا خوشبو تو نہیں. بیوی بچے، یہاں رمضان میں تو بیوی بچوں کو دور کر دیا، بیوی کو دور کر دیا، لیکن حج میں فرمایا کہ بیوی اگر پاس بھی ہو تو اس موضوع پہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. اگر اس موضوع پہ بات کی تو بھی جنایت ہو جائے گی. کتنی سختی. یعنی انسان پھر ہر چیز سے مستغنی ہو گیا، پوشاکوں سے مستغنی ہوگا، جوتوں سے مستغنی ہو گیا، اپنے جب امامے اور تاجوں سے مستغنی ہو گیا، سب چیزیں فارغ ہوئے. 2 انسیلی چادر لپیٹ کے پھرتا ہے. اور ان چادروں کو پر بھی ان کو بھی جو ہے وہ سینے کی اجازت نہیں ہے. لوگ بہت سے پوچھتے ہیں اجی لنگی کا بھی باندھی نہیں ہے تو حضرت یہ اوپر سے ہم بیلٹ باندھ لیں، بیلٹ سلوا لیں. اس لیے کوئی تو بڑی گڑبڑ ہے، ہم لاسٹک بنا کے وہ اوپر اس کا جو ہے وہ نیفا بنوا لیں. نہیں جی نہیں، آپ ایسی لنگی باندھیں. وہ حضرت یہ گر گئی تو مجھے بتاؤ آج تک کسی حاجی کی لنگی گری ہے؟ اللہ ہو، یہ میرے اللہ کا کمال.
حالانکہ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے زندگی پر لنگی پہنی نہیں ہے وہ بیچارے باندھ کے جاتے ہیں، لیکن آج تک اللہ نے کسی کو رسوا نہیں کیا۔ یہ کمال ہے اس اللہ کا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہم نے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، کسی کی لنگی نہیں گری۔ وہ اسی طرح اللہ کے امر کو دیکھ کے انہوں نے اسی طرح لپیٹ کے چلے گئے جنہوں نے زندگی بھر لنگی نہیں باندھی، اور اوپر اوڑھنا تو رواج ہی رہا، کندھے پہ لے کے پھر رہے ہیں، لیکن ان کی لنگی اس مجمع میں جہاں مرد عورت کا اختلاط بھی ہے، دھکے پڑ رہے ہیں، اس دھکم پیل کے اندر پھر رہا ہے، لیکن لنگی کسی کے نہیں گری، کیونکہ اللہ، جب اللہ کے لیے آپ نے سب کپڑے پوشا کے اتار دیے، اللہ کے لیے آپ نے سارے بیلٹ پھینک دیے، اللہ کے لیے آپ نے تو انسلی چادر لپیٹ لی، اب حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ چاہے لنگی باندھنا آپ کا کام ہے، حفاظت کرنا میرے اللہ کا کام۔ اللہ کیسے محفوظ ہے؟ تو دیکھو، ادھر استغنا، حج کا استغنا، اور ادھر پانی کا حرص، اب یہ دونوں آپس میں ٹکرائے تو یہ دونوں ٹکرائے تو تیسری طاقت پیدا ہوئی جس کو قناعت کہتے ہیں۔ اس انسان کے اندر قناعت پیدا ہو گئی، خوشبو اب بھی لگاتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ اس خوشبو کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس سے پہلے لگاتا تھا تو تکبر نخوت چڑھ جاتی تھی، ارے $500 کا پرفیوم لگایا، آج یہ ہم نے جو ڈیوڈرنٹ لگایا یہ تو 7 دن تک اس کی یہ خوشبو رہتی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن اس کے بعد اس کی حقیقت ختم ہوئی۔ آہا، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے باہر نکل کے آپ کیا کرتے؟ استغفار کرتے ہیں، غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھئی آپ نے کون سا گناہ کا کام کیا بھائی؟ آپ نے ایک فطری اور نیچرل ضرورت کو پورا کیا، ایک طبی ضرورت کو پورا کیا۔ استغفار کس بات پہ کر رہے ہیں؟ استغفار اس بات پہ کر رہے ہیں کہ وہاں جانے سے پہلے اپنی بدن کی خوشبو پہ مجھے ناز تھا، اپنی بدن کے پرفیوم اور عطر پہ مجھے ناز تھا، اور میں اپنے گھر کی خوشبو اور ایئر فریشنروں پہ مجھے ناز تھا، میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں تو خوشبو کا شہزادہ ہوں، لیکن جب میں یہاں ہگنے موتنے گیا، ہگ موت کے جب نکلا ہوں وہاں تو پتہ چلا میں تو اندر سے تعفن ہی تعفن ہوں، بدبو ہی بدبو ہوں، میں اتنے بڑے زوم کے اندر مبتلا رہا، میں اتنے غلط نظریے پہ قائم رہا، میں نے اپنے اللہ سے نگاہ ہٹا دی، میں کتنے بڑے گناہ کے اندر مبتلا رہا۔ باہر نکل کے آتی ہے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو کر تکبر کا شکار رہا۔ میری حقیقت تو یہ ہے، جو خوشبودار کھانا دسترخوان میں میں نے کھایا تھا وہ میرے اندر کی مشین اتنی گندی ہے، وہ متعفن بدبودار ہو کر نکلا۔ کھانا تو دسترخوان پہ خوشبودار تھا، مشروبات تو خوشبودار تھے، ذائقہ دار تھے، لیکن ہمارا اندر اتنا گندا اور متعفن ہے کہ وہ اس مشینری سے نکلا ہے تو بدبو کا ڈھیر بن گیا، یہاں تک خود بھی قریب نہیں جا سکتے۔ تو تیری کیا حقیقت ہے؟ تو ناز کس بات پہ کرتا؟ یہ جیسے ایک درویش چلے جا رہے تھے، ایک بابو جی سے ٹکرا گئے، تو بابو جی ہو کیا دیکھتے نہیں؟ تو کہا بھائی معاف کرنا۔ کیا معاف کرنا کیا مطلب؟ دیکھ کے چلو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اب درویش قلندر بھی جوش میں آ گیا، کہا کہ دیکھا، کہا کہ جانتا ہوں تم کون ہو، کہا کہ کون ہوں میں؟ اب وہ اللہ والا تعارف کرا رہا ہے، فرمایا اولو کا نطفۃ قذرہ، تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، وہ آخر کا جیفۃ مضرہ، اور تیری انتہا قبر کے اندر کیڑوں کی خوراک ہے، وہ انتا تحمل بین ذالک العذرہ، اور درمیان کی زندگی میں پیٹ میں گو اٹھا کر پھرتا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ ایسا تعارف تو کبھی سنا نہیں تھا، ہم نے تو سوچا تھا ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ٹیکنالوجسٹ ہیں، ہم تو گاؤں کے چودھری ہیں، ہم تو نمبردار ہیں، اور یہ نے اس نے کیا کہہ دیا؟ اول کا نطفۃ قذرہ، ناپاک پانی کا قطرہ، پھر کیڑوں کی خوراک، پھر درمیان کی زندگی جس پہ سجا بنا پھرتا ہے، اندر گو اٹھا کے پھرتا ہے، یہ حقیقت ہے تیری؟ بس یہ سنا دل تڑپ گیا، کیا کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی۔ کہتے دل سے جب آہ نکلتی ہے تو دل میں اترتی ہے، اللہ والے نے جس درد کے ساتھ کہا تھا بس وہ اس کے دل میں لگ گئی، کہا کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ آج ایسا تعارف تو کسی نے مجھے کرایا ہی نہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ تبھی بیت الخلاء سے نکلتی اللہ سے استغفار کرتے، یا اللہ معاف کر دے، میں کس کبر اور تکبر میں مبتلا تھا، میری تو حقیقت یہ ہے۔ تو دیکھو اب یہ دونوں میرے تو قناعت پیدا ہو گئی، اور قناعت کا جب کی شان جب پیدا ہو گئی، اب بھی یہ خوشبوئیں لگائے گا لیکن دل میں سوچے گا ان خوشبو کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی تجربے کیے ہوں گے۔ 97 میں مزدلفہ میں وہاں مینا میں آگ لگی تھی 97 کے حج میں، اور اس حج کے موقع پہ میں بھی تھا، اور جمعے کا عرفہ ہوا تھا، اور جمعے کا عرفہ ہو
تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس حج کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک حج 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ عوام اس کو حج اکبر بولتی ہے، حالانکہ ویسے ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے، عمرے کے مقابلے میں اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن عوامی اصطلاح حج اکبر، لیکن اس کی فضیلت یہ ہوتی ہے ایک حج 70 کے برابر ہوتا ہے۔ خیر وہ واقعات ہوئے، آگ کے مناظر دیکھے، سب کچھ ہوا، پھر شام میں حکم ہو گیا کہ جی واپس آ جاؤ، سب صحیح ہے، تو آ گئے۔ اگلے دن زور کی نماز میں جب وہاں پہنچے ہیں، زمین جلی پڑی تھی، خیمے جلے پڑے تھے، کچھ سروں پہ کوئی خیمے نہیں ہیں، اور زمین جگہ جگہ جلی پڑی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے لوگ چادریں بچھا کے اسی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے زور کی نماز وہاں کی پڑھی، زور کی نماز۔ میرے بڑے بھائی صاحب بھی ساتھ تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا جلیل احمد اخون صاحب، وہ سلطان العارفین حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، وہ بھی ساتھ تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، ہم بھی تھے، کچھ مرید اور ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے زور کی جماعت کرائی ان رڑے پتھروں پر، جلے ہوئے پتھروں پر، تپتی گرمی میں۔ خدا کی قسم ایسی زور زندگی میں دوبارہ ملی نہیں۔ یعنی ہمارے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک لنگی باندھی ہوئی تھی، اور پسینہ یوں ٹپکتا تھا جیسے کسی فوارہ کھول دیا ہو، اور چادر یوں کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، اور اللہ اکبر کر کے زور کی نماز میں کھڑے تھے۔ اس زور کی نماز کی لذت، ٹھنڈک، خدا کی قسم آج تک وہ احساس دوبارہ ملا نہیں۔ کہاں پھرتے ہو تم؟ کہاں پھرتے ہو؟ اس دل پہ اس کی نگاہ پڑ گئی، بیڑا پار ہو گیا۔ یہ بدن تو مٹی ہے، یہ تو کیڑوں کی خوراک ہے، اس بدن کے سجانے بنانے میں لگ گئے۔ بناؤ سجاؤ، لیکن حقیقت نگاہ سے اتار دو، اس کی حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، اس بننے سجنے کی حقیقت کچھ نہیں۔ جب حقیقت نگاہ سے اتر گئی، اس کا مطلب حج کی عبادت کا اصل مقصد تمہیں حاصل ہو گیا۔ تو مینا کی زور کی نماز میں جو لذت آ رہی تھی، آج ہم بے چین ہوتے، جلدی سے پنکھا چلا دو، جلدی سے اے سی چلا دو، ارے پسینہ، خدا کی قسم اس زور کی نماز میں کھڑے تھے، جس طرح بدن سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، آنکھوں سے اسی طرح آنسو جاری تھے، اس لذت کا احساس میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حقیقت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ پوشاکیں، یہ جوتے، ہاں ایک ضرورت ہے، ایک چاہت ہے، اور اس چاہت کو میں نے کہا شریعت نے توڑا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تکبر کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں، کہ تکبر کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، کبھی جی چاہتا ہے کہ پوشاک خوبصورت ہو، جوتے خوبصورت ہوں، امامہ خوبصورت ہو، خوبصورت پوشاک کے ساتھ رہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ جمال ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تو جمال ہے، یہ تکبر نہیں۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر حق سے منہ موڑنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا تکبر ہے، اور اس کا تعلق یہ اندر کے ساتھ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، دوسروں کو اپنے آپ ان سے افضل سمجھو۔ فرمایا یہ تکبر ہے۔ لیکن اچھا لباس، پوشاک پہنتے ہو، یہ خوبصورت نعمت کو ظاہر کرتے ہو، اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں اپنے بندے پر اپنی دی نعمت کا اثر ہو، کہ بندے کو اللہ کا نوازا ہے تو بندہ اگر اس نوازی نعمت کو استعمال کرتا ہے، اللہ اس پر خوش ہوتے۔ ایک شخص گزرا، بال بکھرے میں، داڑھی الجھی ہوئی ہے، آپ نے بلایا ادھر آ، کہا کہ تجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے تو اپنے سر کی ایذا کو، بالوں کی ایذا کو دور کر سکے؟ کیا مطلب؟ فرمایا کنگھی کر، بال نعمت دیے، کنگھی کر، اس کو سنوار کے رکھ۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، حدیث میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے بال عطا فرمایا ہو وہ بالوں کا اکرام کرے، اس کو تیل لگائے، خوشبو لگائے، کنگھی کرے، سنوار کے رکھے۔ اب بال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہپی بن کے پھرتا، بالکل جو دیوانہ بن کے پھرتا، نہیں۔ داڑھی دے دی تو داڑھی جو ادھر بھاگی جا رہی ہے، ادھر بھاگی جا رہی ہے، کہ جی سادگی ہے۔ ایسی سادگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی سادگی نہیں، رسول اللہ کی سنت میں حسن و خوبصورتی ہے، خوبصورتی۔ تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کو اجازت تو دے رہے ہیں کہ پوشاک تو پہن لے، لیکن اصل چیز کی تعلیم اپنی جگہ پر ہے کہ اصل کو نہیں بھولنا، اصل تمہیں یاد رہے۔ ایک شخص اپنی جھونپڑی صحیح کر رہا ہے، آپ گزرے، کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس کی جھونپڑی کی چھت گرنے والی تھی، میں اس کی لکڑیاں درست کر رہا ہوں۔
آپ نے اس کو کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن جاتے جاتے یہ فرمایا کہ اس کی جھونپڑی کی چھت گرنے سے پہلے ایک چیز آ سکتی ہے، اس سے کبھی غافل نہ ہونا، اور تیری موت۔ تیری موت اس کی چھت صحیح ہونے سے پہلے آ سکتی ہے، کہیں اس کے صحیح کرنے میں ایسا غافل نہ ہو جانا کہ موت سے بھول جائے۔ اللہ کا منادی اللہ اکبر کر کے پکارے، تو کہ کوئی بات نہیں، آپ پہلے صحیح کرو پھر پڑھوں گا۔ روزے کا تقاضا ہے کہ یا دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے، نہیں، تو اس زمان کو اپنی جگہ کرتے رہنا، کیا پتہ اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو وہ ایک تعلیم دوسری دے گئے کہ نگاہ تیری اس آخرت پر رہے، پھر تو دنیا سے لطف اٹھاتا رہے تو کوئی حرج نہیں، یہ دنیا پھر تجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ ٹرین کا سفر کرتے ہیں، آپ پلیٹ فارم پہ اتر کے لسی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، 100 چیزیں، اور سفر کے دوران بھی، لیکن آپ کا دل نہیں لگتا، دل آپ کا اپنی منزل پہ لگا ہوتا ہے۔ آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے چائے اور لسی پی رہے ہیں، لیکن دل آپ کا منزل پہ لگا ہوا ہے، اور جیسے بھی مل کے پی لی، شکر کر لیا، کہا گھر جا کے اچھی چائے پی لیں گے، یار گھر جا کے اچھی لسی بنا لیں گے، یہ سوچتے ہیں نا۔ بس یہ سفر مومن کا سفر ہے، مومن کا وطن کیا ہے؟ جنت، مومن کا جنت ہے، وہاں اچھا کھا لیں گے، وہاں اچھا پی لیں گے، وہاں اچھی بیوی مل جائے گی۔ یا دنیا میں اللہ نے جیسی بیوی عطا کر دی، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرو۔ یہ نہیں یار تو کالی ہے، ہمیں تو گوری چاہیے تھی، امریکہ میں آ کے ہر طرف گوریاں نظر آتی ہیں۔ یہ گورے اور کالے کا چکر، یہ تکبر ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے جو جوڑا تمہیں عطا کر دیا، اس نعمت کو تم یہ سمجھو کہ پلیٹ فارم کی چائے مل گئی، پلیٹ فارم میں چائے لسی بھی تو پیتی ہو کچی پکی، لیکن نظر تمہاری آگے ہوتی ہے، یہ سوچو کہ کل جنت کے اندر حوریں ملیں گی اور یہ میری بیوی حوروں کی سردار ہوگی، اس لیے کہ حوروں کے پاس عبادت اور ریاضت کا حسن نہیں ہوگا، اس کے پاس عبادت اور ریاضت کا بھی حسن ہوگا۔ اس کو جو حسن و جمال ملے گا وہ جنت کی حوروں کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی قدر کرو، اس پر ظلم نہ کرو، اس کو چھوٹی بات کہہ کے اس کا دل نہ توڑو، اجے تو ایسی ہے، فلاں ایسی ہے۔ اور آج میڈیا کی بیماریاں ہیں، لوگ ٹی وی VCR فلمیں دیکھ کے نا طرح طرح کے تبصرے اپنی بیوی بچوں پہ کرتے ہیں۔ وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، خسیس لوگ ہیں، ان کو حیا آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو تمہاری عزت بنا دیا ہے، تو اپنی عزت پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو، اجی دیکھو کتنی خوبصورت ہے، تو ایسی ہے نا، یہ اللہ کو گوارا نہیں، اللہ گوارا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی جس زبان پہ ناز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتہ زبان کو گم کر دے، تم دوبارہ اس کو کچھ کہنے کے قابل نہ رہو، اس کو خدا کی نعمت سمجھو۔ نتیجہ کیا ہو؟ کیوں کہ مومن کے نظر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ صحابہ کی موت اور آخرت پر کیے ہوئے ہیں، اور کہا کہ دنیا کے نعمتیں اڑاتے رہو، اب دنیا تمہیں دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ تو یہ قناعت، تو حج کے ذریعے سے قناعت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا تھا ریا۔ ظاہر ہے کہ انسان ہوا کا غلبہ ہوا تو اس پہ ریا پیدا ہوئی، اور طلب شہرت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دے دیا، اور روزے کے اندر اخفا رکھ دیا، اور ایسا اخفا رکھ دیا کہ لکھا ہے کہ ملائکہ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ روزے دار ہے، کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے۔ ملائکہ کو اللہ مطلع کرتے ہیں کہ اس کا روزے دار لکھو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اب ملائکہ اس کو لکھتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، خاص میرے لیے ہے، اتنا میرے لیے ہے کہ اتنا مخفی ہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ روزے دار ہے، میں ان کو اطلاع کرتا ہوں کہ یہ روزے دار لکھو تو روزے دار لکھتے ہیں، لہٰذا جب میں بدلہ دوں گا تو کل روز قیامت میں بھی فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا، براہ راست میں خود بدلہ دوں گا، کیوں دنیا میں جب فرشتوں کو اس کی عبادت کا پتہ نہیں چلا، اب انعام دوں گا تو انعام کا نہیں پتہ چلے گا۔ کمال ہے نا۔ تو روزے میں اخفا، اتنا اخفا کہ اگر روزے دار کہے بھی جی میرا روزہ ہے تو پھر بھی اس کا روزہ ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ بے روزے دار بھی تو یہ دعویٰ کر سکتا کہ میرا روزہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ آپ اس کو توڑ سکے، نہیں یار تمہارا روزہ نہیں ہے۔ وہ کہہ گیا کیوں؟ تمہیں میں نے وہاں کھاتے دیکھا تھا، تو وہاں پانی پی رہا تھا۔ وہ کہا میں تو بھولے سے پی رہا تھا، بھولے سے کھا رہا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ بھولے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کھانے پینے سے روزہ، یہ تو بھولے سے کھا رہے تو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب کیا کریں گے؟ معلوم ہے کہ اللہ نے اس میں اتنا اخفا رکھا ہے کہ اس کا اظہار کرنا بھی چاہے تو اظہار نہیں ہوتا۔ تو دیکھو ادھر ہوا کا ریا، ادھر روزے کا خفا، تو یہ دونوں اخفا اور ریا یہ جب آپس میں ملتے ہیں، یہ جب ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص پیدا کرنا مطلوب، اخلاص پیدا کرنا مطلوب ہے کہ اخلاص تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ عبادت کرو، اب تم بھلے دنیا تمہیں دیکھ رہی ہو، لیکن تمہاری نگاہ اللہ میں تیرے لیے جھک رہا ہوں، میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، میں تیرے لیے لا الہ کے نعرے لگا رہا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ اخلاص، کیوں اخفا بھی مطلوب نہیں ہے،
کہ جس طرح روزے کی عبادت کو کتنا چھپا دیا، اب آپ عبادتیں چھپ چھپ کے کرتے پھریں، یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں جی نہیں میں سب سے آخر میں کروں گا، آج ہی کو اٹھ کے میری ضرورت نہیں. آپ نارمل اپنی عبادت کریں اور بس اللہ کے لیے کریں، اخلاص سے کریں. کوئی دیکھتا تو دیکھتا، کوئی دیکھتا تو دیکھتا رہے، آپ خود اس کے لیے چھپتے نہ پھریں. بعض لوگ بیچارے چھپتے پھرتے ہیں، کوئی عبادت کرنے لگتے ہیں، اب کوئی آ گیا اب بیٹھ گئے کہ جی وہ آ گیا جس نے میں نے عبادت نہیں کی. تو یاد رکھو امام غزالی نے لکھا یہ بھی ریا ہے، کہ کسی مخلوق کی وجہ سے کرنا یہ بھی ریا، اور مخلوق کی وجہ سے کوئی کام نہ کرنا یہ بھی ریا ہے، کیونکہ اب مخلوق کا دخل ہو گیا. ہاں اللہ کے لیے جب انسان کر رہا ہے یا اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ دونوں کے دونوں اخلاص کے شعبے ہیں. تو دیکھو اب ہوا کی ریا اور روزے کا اخفا جب آپس میں ٹکرائے ہیں تو تیسری طاقت پیدا ہوئی اخلاص. تو روزے سے اخلاص پیدا کرنا مقصود. اور چوتھی چیز تھی بخل، کہ مٹی کے اندر بخل تھا. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیتے؟ مال خرچ کرو. عطا، یہ عطا مال عطا کر رہا ہے، غریبوں کو مال دے رہا ہے، صدقات بانٹ رہا ہے. تو زکوٰۃ کا حکم دے دیا، اس بخل کو توڑنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دے دیا. اب زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے عطا. تو لیکن عطا مقصود نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت ہی دیتا رہے، ہر وقت ہی مال بانٹتا رہے، یہ مقصود نہیں ہے. بلکہ کیا مقصود تھا؟ جب یہ عطا اور مٹی کا بخل یہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو غنا کہتے ہیں. انسان دل کا غنی ہو جاتا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ دل کا غنی ہو. جب خرچ کرے تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، ابذار تبذیر اور یہ اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسراف و تبذیر سے بچ کے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے، بندوں کی خدمت میں بھی خرچ کرے، لیکن اب اسراف نہ ہو، اب تبذیر نہ ہو. اب کیا ہوگا؟ اس تعدیل کی وجہ سے ایک تیسری طاقت جو اس کی غنا کی حاصل ہوئی ہے وہ مل جاتی ہے. لیکن عطا اور یہ بخل یہ ٹکرائیں گے تو یہ تیسری طاقت پیدا ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے عطا کرتا. دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چار عبادات کے ذریعے سے چار خصائل ذمیمہ کی نفی کر کے چار اخلاق حسینہ پیدا کر دیے. اب جب اخلاق حسینہ انسان کے اندر پیدا ہو گئے، اب یہ بہترین نائب بنے گا، بہترین خلیفہ بنے گا. اس لیے کہ اگر حکمران وقت کا حکمران متکبر ہو تو بھی حکمرانی نہیں کر سکتا، بخیل ہو تو بھی حکمرانی کا اہل نہیں. اگر طلب شہرت ہو پر فوٹو سیشن تک ہو، جیسے آج کا حکمران پر فوٹو سیشن ہوا اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ کسی کو کچھ ملا کہ نہیں ملا. کتنی بیوائیں پھرتی رہتی ہیں جی ہمیں جی وہ ہمیں تو فوٹو سیشن ہوا تھا، ہمیں سلائی مشین دی جا رہی ہے. تو مشین کا جو ایک ہی تھی جو 6 بندوں میں گھومی ہے، بس فوٹو سیشن ہوا. تو ریا، تو حکمران میں ریا ہے، نمود ہے، نمود کیا چھٹی، اس کے بعد ملا کچھ نہیں. فرمایا کہ جب یہ چاروں اوصاف حمیدہ اس انسان کے اندر پیدا ہوں گے اب یہ بہترین خلیفہ بنے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کائنات کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے. عبادت کا حکم اس لیے دے دیا، اس لیے کہ اگر اچھا عابد نہیں ہوگا تو یہ اچھا خلیفہ نہیں بن سکتا. اس لیے عبادت کو حکم دیا، عبادت کرتا رہے گا، اس میں اخلاق حسینہ پیدا ہوتے رہیں گے. جب اخلاق حسینہ سے مزین ہوگا تو اللہ کا صحیح نائب بن کر تعمیر کائنات کرے گا اور عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کرے گا. یہ وہ 4 اجزاء ترکیبی تھے جو علم طریقت کے. اس کے بعد علم حقیقت پر گفتگو ہوگی. آج انشاءاللہ علم طریقت پر جو ہے بس کرتے ہیں. گویا کہ 3 علوم جو انبیاء کو ملتے تھے ان میں سے 2 علوم پر گفتگو ہو گئی، ایک علم شریعت اور دوسرے علم طریقت. اور اب علم حقیقت، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جو ہے وہ درس قرآن کو قبول و منظور فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا 7واں درس ہے، 7واں درس الحمدللہ. اور اب تک 8 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ابھی ہم سورہ فاتحہ پر گفتگو کر رہے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا علوم کا خلاصہ ہے. جب اس تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں ان تینوں طرح کے علوم پر پورے قرآن میں گفتگو ہے. علم شریعت پر ہے، علم طریقت پر ہے، علم حقیقت پر ہے. میں نے بتایا 3 طرح کے انسانوں پر پورے قرآن میں گفتگو ہے، اور تینوں طرح کے انسان یہاں ذکر کر دیے گئے. ایک کافرین ہیں، دوسرے منافقین ہیں، تیسرے مومنین ہیں، اور تینوں کی تینوں انسان فاتحہ میں ذکر کر دیے، اور پھر ان تینوں کی تفصیلات کو پورے قرآن پر پھیلا دیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.